اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، اس وقت آپ کے سامنے ہے یونیورسٹی آف سرگودا بی ایس سی عربک آپشنل کا اینول پیپر، اور اس میں پوچھے جانے والا سوال نمبر 2 کو ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ یہ سوال حدیثوں پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اس میں ترجمہ اور تشریح کرنا ہوتا ہے۔ کتاب میں ٹوٹل 9 احادیث ہیں اور ان میں سے پیپر میں صرف 2 پوچھی جاتی ہیں اور ان 2 میں سے آپ نے کوئی سی ایک حدیث کرنا ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم 3 احادیث کو کر چکے ہیں، ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اس وقت حدیث نمبر 4 کو کرنے والے ہیں، تو چلیے حدیث نمبر 4 کو پہلے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صخر بن عبد اللہ بن بریدۃ عن ابیہ عن جدہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من البیان سحرا وان من العلم جہلا وان من الشعر حکما وان من القول ایالا، رواہ ابو داود۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ صخر بن عبداللہ بن بریدہ نے اپنے باپ دادا سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً بعض بیان جادو ہوتے ہیں، بعض علم جہالت ہوتا ہے اور بعض شاعری حکمت ہوتی ہے اور بعض باتیں بوجھل یا بوجھ ہوتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اس حدیث کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے، اور یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیے ہوئے ہیں کہ حدیث کی کون سی حدیث کا پارٹ کا کون سا ترجمہ ہے۔ تو اب اس کی لغات جانتے ہیں۔ لغات بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو جب تک لفظ بہ لفظ میننگ نہیں آئیں گے تب تک آپ کو ترجمہ یاد کرنے میں بھی مشکل ہوگی اور پھر پیپر میں لکھنے میں بھی آپ کو مشکل ہوگی۔ تو چلیے لغات پڑھ لیتے ہیں۔ سمعت تو میں نے سنا، البیان وہ فصیح کلام جو معنی و مدعا کو اس طرح واضح و شگواف کرے کہ فوراً مخاطب کی سمجھ میں آ جائے۔ سحر جادو، ایال بوجھ یا بوجھل، حکم حکمت کے مترادف ہے۔ تو چلیے اس کی تشریح کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں مندرجہ ذیل 4 چیزوں کا بیان ہے۔ نمبر 1 عمدہ انداز بیان، نمبر 2 غیر ضروری علم، نمبر 3 عمدہ شاعری، نمبر 4 نامناسب و بے موقع گفتگو۔ نمبر 1 عمدہ انداز بیان۔ اس حدیث پاک کے پہلے جملہ میں کلام کی سحر آفرینی کا بیان ہے۔ جو لوگ قادر الکلام ہوتے ہیں وہ زور بیان سے جو چاہتے ہیں سامعین سے منوا لیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک خطیب جو فن خطابت کا ماہر ہے، وہ ہر ایک شخص کی پہلے تعریف کرتا ہے، اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلا بے ملا دیتا ہے اور دلائل کی بھرمار کر دیتا ہے، یہاں تک کہ سامعین اس کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ اس شخص کی مذمت شروع کر دیتا ہے اور ایسے شواہد پیش کرتا ہے کہ سامعین پھر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے نظر آتے ہیں، تو گویا اس نے سامعین پہ جادو کر دیا اور جو چاہا تسلیم کروا لیا۔ بعینہ کچھ لوگ وقتاً فوقتاً لوگوں کے سامنے جھوٹ کو بھی یوں آراستہ کر کے پیش کرتے ہیں کہ سامعین اسے سچ سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ حقیقت اہل علم سے مخفی نہیں۔ علماء اسی بنا پر کہتے ہیں کہ مناظر و مباحثہ کی صورت میں یہ ضروری نہیں کہ جو فریق غالب آ جائے وہ برحق بھی ہو، بلکہ بعض دفعہ چرب زبانی کی بدولت مناظرہ میں باطل بھی فاتح ہو جاتا ہے۔ سیاق و سباق حدیث شریف کے اس جملہ کا پس منظر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہل مشرق سے 2 آدمی آئے، انہوں نے خطاب کیا تو لوگ ان کے انداز بیان سے بہت متاثر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا بعض بیان جادو اثر ہوتے ہیں۔ حدیث کا مکمل۔ بعض لوگوں کا خیال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بطور تحسین ہے، نہ کہ بطور مذمت۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد عمدہ انداز بیان کی ترغیب دینا اور نہایت نپے تلے الفاظ کے انتخاب پر ابھارنا ہے، جبکہ دوسرے گروہ کی یہ رائے ہے کہ چونکہ جادو
فی نفسہ کوئی اچھی چیز نہیں اور نہ ہی اس سے اچھے نتائج مطلوب ہوتے ہیں، لہٰذا جادو کے لفظ سے بیان و کلام کی تحسین مراد لینا محض عوامی نقطۂ نظر کی تائید تو ہو سکتی ہے، وقیع و عمیق تحقیق نہیں۔ غیر ضروری علم۔ حدیث پاک کے دوسرے جملے میں بتایا گیا ہے کہ بعض یعنی کچھ علم جہالت ہوتا ہے۔ اس جملے کی وضاحت میں علماء نے دو قول بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ ایسے علوم کا حصول جن کی انسان کو ضرورت ہی نہیں، ان کا حاصل کرنا گویا جہالت ہے، جیسے علم نجوم اور پامسٹری یعنی ہاتھ کی لکیروں سے نوشتہ تقدیر جاننے کا علم، یا ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم اور فن شاعری وغیرہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر کسی عالم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جو وہ نہیں جانتا اور وہ محض اپنی علمیت اجاگر کرنے کے لیے اپنی طرف سے غلط سلط جواب دے ڈالے تو یہ علم بھی جہالت کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ اس نے اپنے علم کی بدولت اپنی لا علمی کو چھپانے کی کوشش کی، حالانکہ عالم ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ صاف کہہ دیتا کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں 5 نہایت ہی قیمتی نصیحتیں بیان فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں، اگر تجھے کسی چیز کا علم نہیں تو اسے سیکھنے میں شرم نہ کر، اور اسی طرح اگر تجھ سے کوئی ایسا مسئلہ دریافت کیا جائے جو تو نہیں جانتا تو یہ کہنے میں ذرا بھی شرم نہ کر کہ مجھے معلوم نہیں۔ حدیث شریف کے اس جملے میں اس بات کا واضح اشارہ موجود ہے کہ شاعری باطل محض نہیں ہے، بلکہ بعض اشعار مبنی بر حکمت ہوتے ہیں اور حقیقت کشا ہوتے ہیں۔ ایک اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اس مضمون کا معید ہے۔ سب سے سچی بات جو شاعر نے کہی وہ لبید کا یہ قول ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، یاد رکھو اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ عمدہ اشعار سننے کا جواز۔ عمدہ اشعار کا سننا بلکہ فرمائش کر کے سننا خود شارع علیہ السلام سے ثابت ہے۔ ایک دفعہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیہ بن ابی سلت کے اشعار سننے کی فرمائش کی تو آپ کو ایک شعر سنایا گیا۔ آپ نے مزید کی فرمائش کی، دوسرا شعر سنایا گیا، یہاں تک کہ آپ نے 100 اشعار سنے۔ امیہ بن ابی سلت کو اسلام کا ابتدائی زمانہ نصیب ہوا مگر توفیق ایمان میسر نہ آئی۔ اس کے اشعار میں توحید، ایزدی اور بیس بعد الموت کا مضمون نمایاں ہے۔ شاعری کے متعلق سوال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب۔ شاعر رسول جناب کعب بن مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شاعری کے متعلق رائے پوچھی تو آپ نے فرمایا، مومن اپنی تلوار اور زبان دونوں سے جہاد کرتا ہے۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں شاعری کا ذکر چل نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاعری ایسا کلام ہے اگر اچھا ہو تو قابل تحسین ہے اور اگر برا ہو تو باعث مذمت ہے۔ عامیانہ شاعری اور شاعر سے والہانہ لگاؤ کی مذمت۔ عرب شعر کو جھوٹ اور شاعر کو جھوٹے سے تعبیر کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ جھوٹے دلائل کو دلائل شعریہ کہا کرتے تھے۔ نیز عربوں کے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ جو جتنا زیادہ جھوٹا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اچھا شاعر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی شعراء کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ نیز شارع علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی شخص کے پیٹ بھر جانا اشعار بھر جانے سے بہتر ہے۔ پیپ بھر جانا اشعار بھر جانے سے بہتر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس پر شاعری کا اتنا غلبہ ہو جائے وہ اس کو علوم شرعیہ کی تحصیل اور یاد الہی سے غافل کر دے۔ خلاصہ بحث۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایسے اشعار جن میں
حمد و نعت ہو، صحابہ کرام، اولیاء عظام یا علماء کرام کی مدح ہو، دینی باتوں کی ترغیب ہو، ان کا کہنا بھی جائز، سننا بھی جائز اور ایک حد تک انہیں یاد کرنا بھی جائز ہے، بلکہ اچھا ہے۔ ایسے ہی قرآن و حدیث کے لغات جاننے کے لیے جاہلی شعراء کی اشعار پڑھنا، انہیں یاد رکھنا مستحسن ہے، لیکن وہ اشعار جن میں فسق ہو، کفر ہو، بے حیائی ہو، جو شہوانی جذبات پر نگہدہ کرنے والے ہوں، ان کا کہنا بھی حرام، سننا بھی حرام اور یاد رکھنا بھی حرام ہے۔ نامناسب بے موقع گفتگو۔ اس حدیث شریف کے آخری جملہ میں ارشاد نبوی ہے کہ بعض باتیں بوجھل اور ثقیل ہوتی ہیں۔ اس جملہ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جب بھی بات کی جائے سوچ سمجھ کر کی جائے، موقع و محل کی مناسبت سے کی جائے، جو سننا چاہتا ہے اس سے کی جائے۔ اگر آپ خطاب کر رہے ہیں، موضوع سے ہٹ گئے ہیں، تب بھی آپ کی بات سامعین کے لیے بوجھ ہوگی۔ آپ کی باتوں میں کوئی منطقی ربط نہیں ہے، تب بھی سامعین بیزار ہوں گے۔ اس طرح اگر آپ ایسے وقت لیکچر دیتے ہیں جو لوگوں کے آرام کا وقت ہے، تو بھی آپ کی باتیں ان کے لیے گراں ہوں گی۔ اگر آپ کسی ایک فرد سے مخاطب ہیں تو اس کی اپنی طرف توجہ اور دلچسپی پہ نظر رکھو۔ اگر وہ تمہاری طرف متوجہ نہیں، تمہاری باتوں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں، تو بات ختم کر دو۔ اگر بات جاری رکھو گے تو یہ اس لیے بوجھ ہوگی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ نصیحت میں مبالغہ کریں گے تو نصیحت خود آپ کے لیے باعث رسوائی ہوگی۔ نیز حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزانہ بلا ناغہ وعظ و نصیحت کرنے سے منع فرمایا ہے، صرف اس لیے کہ لوگوں کی طلب کے بغیر انہیں روزانہ وعظ کرنا ان کے لیے بوجھ ثابت ہوتا ہے۔ اس فرمان کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ جس شخص سے بات کی جائے اس کی حیثیت و استعداد کے مطابق کی جائے، اس کی ذہنی اپروچ کو پیش نظر رکھ کر کی جائے۔ ان پڑھ آدمی کے سامنے ادیبانہ اردو میں گفتگو کی جائے یا اردو دان کے ساتھ انگلش میں بولنا شروع کر دیا جائے تو یہ محض سامع کے لیے بوجھ ہوگا اور بھینس کے آگے بین بجانا ہوگا، اور حماقت بھینس کی نہیں بلکہ بین بجانے والے کی ثابت ہوگی۔ اس لیے بات ہمیشہ سامع کی اہلیت کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری حدیث نمبر 4۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم حدیث نمبر 5 کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔